اگر کوئی آپ کا لیڈر مارے گا، اگر کوئی بچے مارے گا، جس طرح امریکہ اور اسرائیل ہمارے بچے کو مار رہے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ غزے کے بچے ہمارے بچے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تہران میں جو لڑکیاں 160 جو کہ یا 180 100 یا 200 پتہ نہیں کتنے اسٹوڈنٹس فیمیل اسٹوڈنٹس اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں، تو پھر ہم کیوں امریکی ایمبیسی کے پاس نہ جائیں؟ اور بالکل ہمارے کزن کے حکومت ہے، اور ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ پلیز اپنے آواز اٹھائیں مظلوم کے لیے. پاکستان کا نام ابھی بدنام ہو رہا ہے، پاکستان کا نام ابھی بدنام ہو رہا ہے، نہ ان کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے، ہمارے خود وزیر اعظم کی وجہ سے پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے، ہمارے منسٹرز کی وجہ سے پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے، ہمارے ان کے غداری سے پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے. ان نوجوانوں کی وجہ سے پاکستان کا نام بدنام نہیں ہو رہا ہے، اور وہ گھر نہیں تھا، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، وہ یو ایس کونسلیٹ ہے، وہ کسی کا گھر نہیں تھا. اور اگر ہم پاکستانی خود امریکیوں کے حمایت میں بات کریں گے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو ان کے غلام پھر بنائے گئے ہیں کہ ہم ان کے حق میں بات کریں گے، مگر ہمارے اپنے عوام کے حق میں نہیں بات کریں گے. جو بھی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، وہ تو انہی جو لوگ شہید ہوئے انہی کے خلاف کاٹی گئی ہے، جو مجمع زخمی ہوئے ان کے خلاف کاٹی گئی ہے. تو سندھ حکومت تو بالکل ایسا لگ رہا ہے سندھ حکومت امریکہ کے آگے مکمل بے بس. سندھ حکومت کیا وزیر اعظم بے بس نظر آ رہے ہیں، تو کون انصاف کرے گا ان مظلومین کے ساتھ؟ انصاف تو ابھی انصاف تو ایک خیالی چیز ہے پاکستان میں، حقیقی چیز کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں شہید کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے پاکستان میں ناانصاف کی کوئی کمی نہیں ہے، ظالم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور مظلوم بھی بہت ہیں. تو انصاف کون لے گا؟ ہماری یہ کوشش ہے، ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوگی، اور ان کی کوشش مجھے امید ہے یہ ہوگی کہ قانونی طور پر وہ انصاف لینا چاہتے ہیں، مگر ان کے سامنے اتنے بیریئرز رکھے ہوئے ہیں، اتنے سارے بیریئرز رکھے ہوئے ہیں، اور already FIRs have been lodged against the families. So the only justice is کہ ہم سرکار کو دکھائیں، ہم اس نظام کو دکھائیں کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، لوگ مظلوم کے ساتھ ہیں، لوگ انہی فیملیز کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں کہ اسی سے ہم صرف انصاف لے سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. تھینک یو. نو بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہیں ہونا چاہیے تھا، اور شروع سے نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں بہت سارے یورپین ممالک نے بھی ٹرمپ کو انکار کیا کہ ہم اس بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سامراجی منصوبہ ہے، اور پاکستان ابھی ایک سامراجی منصوبہ کا حصہ بن گیا ہے. ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ that Pakistan should withdraw itself from the board of peace and instead stand with Iran in this conflict. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آصف علی زرداری نے ٹرمپ صاحب کو عالمی امن کے لیے نامینیٹ کیا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس نامینیشن کو وڈرا ہوتا ہے؟ اور ایک امریکن جنرل کو صدر آصف علی زرداری نے قبضہ امتیاز سے بھی نوازا تھا، اس پر کیا اس کو وڈرا کرنے کے لیے کہیں گے؟ اور ان روایتین کے لیے پیسے کا یا مالی معاونت ان کو کرنے کا مطالبہ کریں گے آپ؟ سوری، آپ کا سوال کا پہلا حصہ تھا کہ آصف علی اچھا یس نوبل پیس اوارڈ. یہ تو مذاق ہے یہ تو بہت بڑا مذاق ہے، اور آئی تھنک سب ہنس رہے تھے جب شہباز شریف نے اور آصف علی زرداری نے کہا کہ ٹرمپ ڈیزروز the نوبل پیس پرائز. ٹھیک ہے، اس وقت میں پاکستان بڑا مشکل
جگہ میں پھنسا ہوا تھا تب ہمارا جنگ بھی ہو رہا تھا انڈیا کے ساتھ، تو میں کچھ حد تک سمجھ سکتا ہوں، مگر ابھی جس طرح چیزیں ہو رہے ہیں، جس طرح چیزیں ڈیولپ ہو رہے ہیں، آصف علی زرداری کو یہ اسٹیٹمنٹ ودرا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، اسرائیل کی طرف سے مسلسل مظالم جاری ہیں، بچوں کو بھی مارا جا رہا ہے جس طرح آپ نے کہا، تو ایسی صورتحال میں خواجہ آصف نے ابھی ریسنٹلی کہا ہے کہ ہمارے جو پاکستان کو ڈرپس لگی ہوئی ہیں، جو کہ امریکہ کی طرف سے ڈرپس لگی ہوئی ہیں، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، جی نہیں سکتے، تو ایسی خاموشی، ایسی بے حسی پر آپ کیا کہیں گے؟ ایران ہمارے پڑوسی ہے، ایران ہمارے دل سے قریب ہے، اور ایران ہمارے پرائیورٹی ہونا چاہیے، ہمیں ایران کو مدد دینا چاہیے، مگر یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایران از سیلف سفیشینٹ، ایران خود مختار ہے، ایرانیوں نے خود ان کے اپنے میسائلز بنائے، ایران نے خود ان کے اپنے ٹینکس بنائے۔ اگر آپ ابھی خبریں دیکھیں گے، ایران میں کوئی شارٹیجز نہیں ہو رہے ہیں، ابھی ایران میں فریش فروٹ اینڈ ویجیٹیبل اویلیبل ہیں، پانی بھی اویلیبل ہیں، بجلی بھی چل رہی ہے، یہ ایک ڈیفینیشن ہے سیلف سفیشینٹ ملک کا۔ سو یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ ہم پہ ڈپینڈ نہیں کرتے ہیں، مگر اگر ایران ہم سے درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم اسی جنگ میں انوالو ہو جائیں، آئی تھنک کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو مدد دیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ نشودہ کے وارث ہیں، ابھی آپ ان کی بات بھی ہم سب نے سنی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کی تقاضا کیا ہے، یعنی کیا ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو سکے؟ سب سے پہلے تو ہمارے جتنے بھی زخمی ہیں، شہداء کے اوپر جتنے بھی ایف آئی آر ہیں، فوراً ختم، ایف آئی آر جتنے بھی ایف آئی آر ہیں ختم کرنی چاہیے گورنمنٹ کو، اور جو قاتلین ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر کروانی چاہیے، ہماری یہی مطالبہ ہے۔ یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے۔ جی اور امریکن کی جو وہاں پہ تعینات ہے وہاں سے بھی فائر ہوئے ہیں، ہمارے جو فورسز ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ فائرنگ کی گئی، کیا کہیں گے سر؟ کہ ہمارے فورسز نے بھی فائرنگ کی گئی، ان کے فورسز نے بھی فائرنگ کی گئی۔ ہم جیسے میں نے پہلے کہا، ہم امریکہ کے غلام بنائے گئے ہیں، اوبیسلی ہم ان کے کہنے مانیں گے، اور بس افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سندھ پولیس اتنا ٹریگر ہیپی ہے کہ وہ ڈائریکٹ کراؤڈ میں فائرنگ کر رہے ہیں، سیدھا کراؤڈ میں فائرنگ کر رہے ہیں، نہ ان کے پاس ربر بلٹس ہیں، نہ ان کے پاس ٹیئر گیس ہے، نہ ان کے پاس کوئی ڈسپرسل کا میتھڈ ہے سوائے ان کے اپنے کلاشنکوف اور ان کے اپنے بندوق اور ان کے اپنے سامان۔ اگر آپ ترکی کا مثال لیں گے، امریکی سفارت خانہ استنبول میں یا انکارا میں، آئی ڈونٹ نو کہ واشنگٹن ڈی سی میں، سوری اچھا 2017 میں ہوا تھا، کوئی بھی احتجاج پہ ڈسپرسل کے میتھڈز ہوں گے، اور امریکہ اس طرح کی بدتمیزی کوئی اور ملک میں نہیں کرے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ریاست خود ہمارے بات مانیں گے، جو بھی ہم ان کو کہتے ہیں وہ ہمارے بات مانیں گے، یہ کسی اور ملک میں نہیں ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ فائرنگ کریں گے کراؤڈ میں۔ اور اگر زخمی آپ دیکھیں گے، شہیدوں کے زخمی آپ دیکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ سیدھا انہوں نے فائرنگ کیا ان دا ہیڈ اینڈ ان دا ہارٹ، دیز were done as strategic shots to kill them. This is not a friendly country we are dealing with. We are dealing with a force that does not think of us as humans. امریکی خود ہمیں انسان نہیں سمجھ لیتے ہیں۔